الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بھائیو اور دوستو، مسند احمد کے اندر ایک حدیث ملتی ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. اس حدیث کا لب و لباب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ابلیس نے اللہ رب العزت کے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی. یہ بات اس نے کی کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے تب تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا. اللہ رب العزت نے اس موقع پر اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ تم بھی یاد رکھو کہ میں اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، انہیں بخشنے کے ذرائع اور اسباب دیتا رہوں گا، بس شرط یہ ہے کہ وہ لوگ مجھ سے استغفار کرتے رہیں. یعنی جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں ان کو بخشتا رہوں گا اور بخشش اور مغفرت کا پروانہ دیتا رہوں گا. میرے بھائیو اور دوستو، شیطان اور اس کے جتنے چیلے جس بھی شکل میں ہوں، انسانی شکل میں ہوں، جس بھی شکل میں ہوں، ان کا کام ہے کہ انسانوں کو، خاص کر اللہ کے بندوں کو وسوسے میں ڈالیں، انہیں سیدھے راستے سے بھٹکائیں، ان کے سامنے برائیاں اچھے اور خوشنما انداز میں پیش کر کے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش. یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا ٹارگٹ اور نشان ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن میرے بھائی دوستو، صرف مان لینا کافی نہیں، بلکہ حقیقت میں اگر ہم نے اس کو اپنا کھلا ہوا دشمن مان لیا تو پھر اس سے دشمنی نبھانی بھی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی دشمنی نبھانے میں کوئی کمی اور کوئی کسر باقی نہیں رکھتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے اپنی دشمنی مکمل طور پر نبھائیں، اور اس سے دشمنی نبھانے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیں. ہر وہ کام کریں جو اللہ رب العزت کو بھاتا ہو، ہر اس کام سے بچیں جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہو. اللہ رب العزت کو خوش کرنا، یہی ابلیس کی دشمنی کو نبھانا ہے. سیدھے سے مفہوم اور دو لفظوں میں جو بات کہی جا سکتی وہ یہ. میرے بھائی دوستو، ہم نے پچھلے درس میں یہ بات سنی، یہ بات پڑھی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت تواب ہے. جس شخص کو اللہ رب العزت کے ناموں میں سے، جہاں سنہرے سنہرے پیارے پیارے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے یہ جو تواب ہے، اس تواب کا معنی اور مفہوم جس شخص کے بھی ذہن میں ہو تو پھر اس کا ایمان اسے بہت ساری چیزوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس کا ایمان بہت ساری چیزوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. انہیں میں سے ایک چیز یہ ہے، میرا دوستو بات سمجھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت ٹپکتی ہے. یہ بات ایک انسان سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے. اور یہ تواب ہونا، یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے محبت کرنے کی واضح دلیل ہے. اور یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ تواب ہے، اور اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود اس نے توبہ کے گر سکھلائے، اور خود تواب ہے. یہ اس کا لطف و کرم نہیں، یہ اس کی عنایت نہیں، یہ اس کا فضل نہیں، یہ محبت کی علامت ہے. ایک ایماندار کو اس کے تواب کی صفت سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واقعی وہ بڑا رحیم ہونے کے ساتھ سب سے بہت پیار کرتا ہے. اور میرے بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ توبہ کو پسند فرماتا ہے.
اگر توبہ اسے پسند نہ ہوتی تو پھر وہ بندوں کو توبہ کے گر نہ سکھاتا. اور آپ کے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، بندوں کی توبہ سے. اس آدمی کا جو بے آب و گیا ہے میدان میں، لمبے سفر کی وجہ سے کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوا تھا، رکا ہوا تھا، اور اچانک اس کی اونٹنی، اس کی سواری غائب ہو گئی اور اسی پر سارا ساز و سامان تھا. جب اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی غائب ہے، ساز و سامان بھی غائب ہے. دوڑتا ہے، ڈوبتا ہے، کوشش کرتا ہے تلاش کرنے کی، ڈھونڈنے کی، تھک ہار کر کے جا کر کے پھر اسی جگہ پر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے. نیند کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پھر اسی جگہ پر کھڑی ہے. نکیل پکڑتا ہے اور خوشی کے عالم میں کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. شدت فرح کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے. کتنا وہ خوش ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے اس وقت جب بندے لوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں، جب توبہ اور تائب ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، جب انہیں پشیمانی ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے. تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیں خوب پیار کرنا چاہیے. کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. جب کوئی آپ سے پیار کرے تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ بھی اس سے پیار کرو. وہ آپ سے اتنا پیار کرے، سب کچھ عطا کرے، عطیات کی بھرمار کے بعد بھی وہ پیار بھی وہی کرے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس سے پیار کریں؟ میرے دوستو، اور اس سے پیار کی ادائیگی کا اور پیار کے نبھانے کا سب سے اہم نقطہ کہ صرف اور صرف اس کی عبادت، پوجا اور پرستش کی جائے. عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اسی طرح سے اس کی محبت کی جھلک کو دکھانے کے لیے اس عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، صرف اس کے لیے ہو، اور اس طریقے سے ہو جس طریقے سے اسے بھاتی ہو عبادت، جس طریقے سے وہ عبادت کو پسند کرتا ہو. اور میرے بھائی دوستو، اس کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ ہم اس سے پیار کریں جس سے وہ پیار کرتا ہے. ان چیزوں سے ہم پیار کریں جن چیزوں سے وہ پیار کرتا ہے. ان تمام لوگوں سے ہم نفرت اور بغض کریں جن سے وہ نفرت کرتا ہے. ان تمام چیزوں سے بھی ہم دور رہیں اور نفرت کریں جن چیزوں کو وہ ناپسند فرماتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، دوسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس کی توابی کی صفت سے. ایک مومن کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، معصیت اور نافرمانی پر اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے اس کو دھونے اور مٹانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہ تو توبہ کی توفیق دینے والا ہے، نہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ توبہ عبادت ہے، دیگر عبادات کی طرح بڑی اس کی شان ہے. جیسے نماز ہے، دعا کرنا، استغاثہ کرنا، استعانہ کرنا، استغفار کرنا، یہ عبادت ہے، اور عبادت کی اہم قسموں میں سے ہے. اسی طرح سے توبہ بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. توبہ کے لیے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جانا تو بہت دور، سوچا بھی نہیں جا سکتا. میرے بھائیوں اور دوستو، حتیٰ کہ جو نبی مرسل ہیں، ملک مقرب ہیں، یہ جو مقرب جو فرشتے ہیں، ان کو بھی توبہ کے لیے، استغفار کے لیے پکارا نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے جو پیارے پیارے رسول ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، ان کو بھی پکارا نہیں جا سکتا. جب انہیں نہیں پکارا جا سکتا تو ہما شما کی اور دیگر لوگوں کی کیا اوقات، کیا حیثیت؟ باقی کس کھیت کی مولی؟ اگر ملک مقرب اور نبی مرسل ان کو توبہ کے لیے پکارا نہیں جا سکتا تو پھر کون بچا؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو یہودی
یا نصرانی راہبوں کی طرف سے، نصرانی راہب جو بعض ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی بعض وہ لوگ ہیں جو غالی قسم کے صوفی ہیں، ان کا اپنا یہ بیان ہے یا ان کے کئی لوگوں کا یہ عقیدہ اور سوچ اور فکر ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتے ہیں، توبہ کے لیے ان کے پاس آیا جائے تو وہ توبہ پر پردہ پوشی کرتے ہیں، ان کو دھل دیتے ہیں یا ان کے دھونے کا وہ ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ یقین جانے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں گے تو یہ سفید جھوٹ کے علاوہ، بہتان کے علاوہ، گمراہی کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی گناہوں کو بخشنے والا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ، کسی اور کے تئیں یہ عقیدہ رکھا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی دوستوں، تیسری بات یہ معلوم ہوتی کہ اللہ رب العزت سے ہمیں حیا کرنا چاہیے، وہ رحیم ہو، رحم کرے، اپنا فضل کرے، عطیہ کرے، محبت کرے، اور ہم اس سے حیا نہ کریں، یہ بے حیائی ہوگی کہ وہ ہم سے پیار کرے اور ہم اس کے لیے اس کے حکم کو نہ مانیں، ہم طرح طرح کی جو ہے برے کام کریں، گناہوں میں ملوث رہیں، یہ بے حیائی ہوگی۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک طرف سے وہ ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے بھی بہراور کر رہا ہے اور ہم سے وہ پیار بھی کر رہا ہو، تو ہمارے لیے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے پیار کریں، اور اس پیار کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس سے حیا آنی چاہیے کسی گناہ کو کرنے سے پہلے۔ تو یہ حیا کا پھر تقاضا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی تعظیم دل میں بڑھے، اللہ کی عظمت دل میں گھر کر جائے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں گھر کرے گی تو پھر انسان اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے جلدی کرے گا، آگے بڑھے گا، اطاعت کی طرف اس کا دل لگے گا، معصیت اور نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ تواب ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، اگر کسی سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر فوری طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم ہو کر کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ وہ مصیبت چھوٹی ہو تب بھی، وہ معصیت چھوٹی ہو تب بھی، بڑی ہو تب بھی، عام لوگوں سے ہو تب بھی، خاص لوگوں سے ہو تب بھی، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو کر کے اس کے دروازے کو فوراً کھٹکھٹانا چاہیے، اور اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں کو ہمارے معاف کرے گا اور ہمیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ ضرور عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تواب بھی ہے، رحیم بھی، ودود بھی ہے، غفور بھی۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ توبہ ایسی توبہ ہو جو سچی اور خالص اور پکی توبہ ہو، کیونکہ سچی اور خالص اور پکی توبہ کے علاوہ توبہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ توبہ کا فائدہ اسی وقت متعین ہوگا جب انسان سچی توبہ کرے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان توبہ اپنی زندگی کے تمام مراحل میں کرتا رہے، یعنی جوانی کے ایام ہوں، اس کے بعد کے ایام ہوں، حتیٰ کہ کہولت اور پیری کے ایام ہوں، بڑھاپے کے ایام ہوں، زندگی کے تمام مراحل میں انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی چوڑی گفتگو اس سلسلے میں کی ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جب توبہ کی توفیق دے دے تو توبہ کی توفیق یہ پھر ایک دوسرے توبہ پر ابھارتے ہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی کی کہ وہ توبہ کریں، تو پہلا توبہ یہ مہربانی اس کی توفیق ہے کہ اس نے توبہ کی طرف انسان کو ابھارا۔ اور اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انسان زندگی کے جس بھی مراحل میں ہو توبہ کرنی چاہیے، گویا کہ جو چلنے والا مسافر ہے، مسافر کی طرح سے، مسافر جس طرح سے اپنے سفر میں ہر موقع پر سفر کو مکمل طور پر پار کرنے اور اپنے منزل تک پہنچنے میں وہ پوری کوشش کرتا ہے اور مطالعہ کرتا رہتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کجی نہ رہ جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے جس سے کہیں سفر منقطع نہ ہو جائے اور منزل پر پہنچنے میں بادھا بن جائے۔ تو جس طرح سے وہ اپنے تمام سفر میں ان تمام چیزوں کی
की खोज बीन करता रहता है और उस पर अमल पैरा होता रहता है। इसी तरह से तौबा के ताल्लुक़ से भी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में इस सिलसिले में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, और फिर जब तौबा की तौफ़ीक़ मिल जाए तो फिर तौबा करना चाहिए, क्योंकि तौबा करना ये तौफ़ीक़ इलाही के बगैर मुमकिन नहीं। जब तौबा की तौफ़ीक़ मिल गई तो फिर ये तौबा फिर तौबा पर इंसान को उभारता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौबा की तौफ़ीक़ दी, उसने कबूल किया, तो फिर हमें तौबा करना चाहिए कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम गुनहगार बंदे हैं, तो तव्वाब है, तो हमारी तौबा को कबूल करता रहता है, और करते रहना मौला। तो तौबा पर तौबा ये ज़रूरी है। और आप देखें तौबा, ये जो मैंने आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा, सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम, ये है काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके दो साथी और थे, वो हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबील। ये जो तीन सहाबी थे जो है ग़ज़वे तबूक में पीछे रह गए थे, वो कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी अगर मौका मिला अल्लाह के तौफ़ीक़ से। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जहाँ तज़किरा किया है, तो फिर वही तज़किरा करते हुए कहा कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पर मेहरबानी की, अपना एक ख़ास फ़ज़ल किया कि उन्हें तौबा की तौफ़ीक़ दी, तो उन्होंने तौबा की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनी तौर पर तौबा को बहुत ज़्यादा कबूल करने वाला और बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो कहने की बात यह है कि तौबा के मामले में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। जैसे ही ख़ताएँ हों, रवजिशें हों, नाफरमानी हो, कोई ऐसी चीज़ सरज़द हो जाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद हो, तो ऐसे मौके पर हमें फ़ौरी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरवाज़े की तरफ बढ़ना चाहिए और तौबा ताइब होने की कोशिश करनी चाहिए। और आखिरी बात इस दर्स की, एक बात याद रखें कि अल्लामा राग़िब अल-अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुफ़दात में एक बात निकल की है कि जो गुनाह को जो आदमी छोड़ता है तो वो अजमल तरीक़ा होना चाहिए, अहसन तरीक़ा होना चाहिए, यानी ऐसी अदा के साथ हो जो भा जाए। देखें, तौबा एक उज़्र पेश करने के आदमी के पास तीन तरीक़े होते हैं जो उन्होंने जिक्र किया है। कहते हैं कि एक तरीका तो ये है कि एक इंसान ऐसे कह दे कि मैंने नहीं किया, लम अफ़अल। दूसरा तरीका ये है कि एक इंसान कहे हाँ मैंने किया तो है, लेकिन वो ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, इस वजह से हो गया, फ़अलतु लिअजलि कज़ा। तो यानी गोया कि इंसान माजरत तो कर रहा है, लेकिन वो उसको अपने आप पर नहीं ले रहा है, वो कहीं दाएँ बाएँ कर रहा है। और तीसरा जो तरीक़ा है उज़्र पेश करने का, माज़रत करने का, तौबा करने का, कह रहे हैं कि इंसान कहे क्लियरली तौर पर फ़अलतु व असाअतु व क़द अक़लअतु, वो कहे कि हाँ यार मुझसे ये गलती हो गई, ये काम अच्छा नहीं था, ये मुझसे हो गया, ये मैंने ऐसा किया, लेकिन अब मैं इसको छोड़ता हूँ। कह रहे हैं कि यही असल तौबा है और खैरुत तौबा है। असल उज़्र पेश करना यही है, आदमी दाएं बाएं घुमाए ना, सीधी सीधी बात करे। अगर उससे खता हो जाए, भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो बातों को घुमाना नहीं चाहिए, सीधी तौर पर उसको इकरार करना चाहिए, हाँ वाकई ये काम मुझसे हो गया जो नहीं होना चाहिए था और मैं इससे रुजू करता हूँ। तो सही मानों में उज़्र की यही शक्ल है जो अबलग कही गई है, सबसे ज़्यादा बलीग है, और इसी को इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने खैरुत तौबा के लफ्ज़ से जो है मुलक़्क़ब किया है। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि अल्लाह की बारगाह में अपने आप को जब पेश करें तो अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और अपनी कमी, अपनी कोताही, इन तमाम चीज़ों को पेश करें और उसकी अज़मत, उसकी किबरियाई, उसकी बड़कपन, उसके इज़्ज़त, उसके जलाल, उन तमाम चीज़ों का वास्ता दे करके रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उसके दरबार में अपने हाथों को फैला दें। मेरे भाई दोस्तों, हाथ बाद में उठे नीचे गिरेगा, बख्शिश का परवाना उससे पहले मिल जाएगा। अल्लाह को शर्म आती है कि अल्लाह के बंदे उसके सामने हाथ फैलाएं और वो उनको, उनके हाथ को और उनकी झोली को यूँ ही बेसुध छोड़ दे। उसके दरबार में जाने के बाद आदमी नामुराद नहीं होता। वही तो ऐसा दरबार है जिस दरबार का सवाली कभी वापस नहीं आता, कुछ न कुछ उसके हिसाब से अल्लाह, और अल्लाह देता है तो अपने हिसाब के हिसाब से, अपने शाया निशान। कभी वो हमें मिलता हुआ महसूस होता है और कभी दिखता नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह तव्वाब है, उसकी तव्वाबी वाली सिफत को सामने रखें,
کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے زندگی میں عمل جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق دے، اور توبہ کی جو احسن صفت ہے اس صفت کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو تجھے نہیں بھاتے۔ اللہ ہمیں جب تک رکھ اپنے دین پر اور اپنے کلمہ توحید پر باقی رکھ۔ مولا جب اٹھا تو حالت اسلام حالت توحید پر اٹھا اور طرح طرح کی بدعت و خرافات سے، باطل رسوم و رواجات سے، کفر اور شرک نفاق سے، اور اسی طرح سے جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جس طرح کی بھی ہوں، اللہ ان تمام سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔